اس وقت مریم صاحبہ اور محسن نقوی صاحب کے درمیان کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ وہ جھگڑا چل رہا ہے پولیس افسروں کا۔ اور پہلے لڑائی ہوئی آئی جی پنجاب پہ ڈاکٹر عثمان انور، اور اس کو کہاں رکھنا ہے۔ اور ڈاکٹر عثمان انور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ ڈاکٹر عثمان انور کو پیغام دیا کہ آپ یہاں سے چھٹی کریں، خود ہی چلے جائیں۔ تو انہوں نے بقول شخص سے انہوں نے پیغام واپس بھجوایا کہ اپنے چچا جان کو کہیں کہ ہائی پاورڈ بورڈ بلائیں اور مجھے گریڈ 22 میں ترقی کر کے تو مجھے ڈی جی آئی بھی بنا دیں۔ تو اس کے بعد پھر حل یہ نکالا گیا، کیونکہ ایک طرف خصوصی ایلچی محسن نقوی صاحب تھے، ایک طرف مریم صاحبہ تھیں، اور حل یہ نکالا گیا کہ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا۔ اور آئی جی کے لیے پھر لڑائی ہوتی رہی کہ آئی جی کون آئے گا۔ آئی جی کے لیے جو لڑائیاں ہوئیں، اس کے بعد لڑائی جھگڑائی کے بعد آخر میں قرہ راؤ کریم صاحب کے نام نکل آئے۔ اب میرے سامنے یہ کچھ میں نے مزید تفصیلات اکٹھی کی۔ اب سارا زور جو ہے وہ اس وقت سی سی ڈی بنایا ہوا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ وہ مبینہ جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ ماورائے عدالت، ماورائے قانون، ماورائے ٹرائل کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ڈس اون کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہ جناب یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہے۔ سہیل ظفر چٹھا نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو محترمہ کا خواب ہے کہ اس طریقے سے ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں یہ محترمہ کے وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور ان کے پاس اس وقت 4-5 محکمے ہیں، وہ ڈی ڈی اینٹی کرپشن بھی ہیں، وہ سی سی ڈی کے سربراہ بھی ہیں، ان کے پاس ایک اور ٹوپی بھی ہے، 3 ٹوپیاں افسران کو دی گئی ہیں، جو دل پسند ہیں، جو قریب ہیں، ان کو نوازا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور افسر ہیں فیصل کامران صاحب ہیں۔ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ جب نیپا کا کورس آتا ہے، پروموشن ہونی ہوتی ہے، تو نیپا کا کورس آتا ہے، وہاں پہ کورس کے لیے جایا جاتا ہے تو ڈی پوسٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو فیصل کامران صاحب ہیں، یہ 19 سے 20 کی ان کی پوسٹنگ ہے، لیکن ان کو پوسٹنگ بھی ملی ہوئی ہے اور نیپا میں بھی ایک اپنا کورس بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہیں آج کل ڈی جی آپریشنز لاہور ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ سارا دن وہ کورس اٹینڈ کرتے ہیں نیپا میں، اور اس کے بعد شام کو کہیں آ کے دفتر میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا نیپا آتا ہے، کورس آتا ہے، تو آپ چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، ادھر بھیج دیا جاتا ہے، آپ اپنی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، امتحان پاس کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ تو یہ فیصل کامران صاحب کا۔ ایک اور افسر ہیں بابر الفا صاحب، یہ آر پی او پنڈی ہیں، ان کا 20 سے 21 گریڈ کی طرف ان کا نیپا کورس ہے۔ یہ بھی نیپا جاتے ہیں، سٹاف کالج جاتے ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اور اپنی سیٹ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ آر پی او راول پنڈی، جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، اسلام آباد اور راول پنڈی جڑواں شہر ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، آپ کا ہونا یہ چاہیے، کیونکہ پارٹ ٹائم سارے ہیں، پارٹ ٹائم آر پی او پنڈی ہے، پارٹ ٹائم ڈی جی آپریشن لاہور ہے، پارٹ ٹائم آئی جی صاحب ہیں، پارٹ ٹائم آپ کے سہیل ظفر چٹھا ہیں، پارٹ ٹائم محسن نقوی صاحب ہیں، پارٹ ٹائم مریم صاحبہ ہیں، یہ سارے پارٹ ٹائم ہیں۔ مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ مریم صاحبہ پچھلے 1.5 مہینے سے بسنت اور بسنتی کھیل رہی ہیں، ڈور اور پتنگیں اور گڈیاں اور گڈے اور مانجے اور جناب پیچے لڑا رہے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کی کابینہ کر رہی ہے، اور اس کے چیف سیکرٹری صاحب اور سارے کل چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور مریمین تھیں اور باقی سارے لوگ تھے، اور یہ کام کر رہے تھے۔ ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ تھی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جو پولیس افسر دن میں سٹاف کالج نیپا کورس اٹینڈ کریں، کلاسز اٹینڈ کریں، شام کو وہ دفتر آ کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آر پی او راول پنڈی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، بابر الفا وہ بھی پارٹ ٹائم اس وقت نوکری کر رہے ہیں، فیصل کامران ڈی جی آپریشن لاہور وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں۔ سہیل ظفر چٹھا کی سر پہ 3 ٹوپیاں پہنائی ہوئی ہیں کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کو کچلنا جانتے ہیں۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو اٹھایا تھا گاڑی سے، اس لیے وہ بہت زیادہ فیوریبل ہیں۔ اور ان میں سے کچھ پولیس افسر ایسے بھی ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ خوش آمد بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد رضوی صاحب، وہ بھی محسن نقوی صاحب کے انتہائی چہیتے ہیں، ان کو خاص طور پہ لایا گیا تھا، اور ان کو خاص طور پہ پھر مرید کے بھیجا گیا تھا پوری ٹیم کے ساتھ
کہ جا کے کچل دیں. پھر یہ وہی آئی جی ہیں، یہ سارے 9 مئی کے کریکٹر ہیں. 9 مئی کے کریکٹرز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس میں آئی جی اسلام آباد بھی ہیں اور ڈاکٹر عثمان انور بھی ہیں، 9 مئی والے ہیں. ان کو پھر ایف آئی اے کا ڈی جی بنا دیا گیا. اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں، اب اگلی کہانی سنیں. ڈی جی ایف آئی اے، لڑائی ہو رہی ہے افسروں پہ، یہ میں نے رکھنا ہے میں نے نہیں رکھنا. ادھر وزارت داخلہ میں آ جائیں، چھوٹے وزیر کی اور بڑے وزیر کی لڑائی ہو رہی ہے. کل سے جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد کا، تو بڑے وزیر جو ہیں محسن نقوی صاحب، وہ روپوش ہیں، اور طلال چودھری صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے کہ جناب بھگتیں آپ جا کے، سارا کچھ کریں جو کرنا ہے. ایک اور میرے سامنے یہ خبر پڑی ہے، یہ ہے وزارت داخلہ میں یہ تنازع چل رہا ہے چھوٹے وزیر اور بڑے وزیر کا. اور ڈی جی ایف آئی اے تھے جناب راجہ رفعت صاحب، ان کو ان کی 2 دن میں 3 نوٹیفیکیشن ان کے منسوخ کیے گئے. ایک دفعہ کہا کہ آپ رپورٹ کریں فلاں جگہ آپ کی تعیناتی، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ تعیناتی ہو رہی ہے، اور جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو وہ منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا، او ایس ٹی بنا دیا گیا. اور او ایس ٹی بنا کے گیا تو پھر ایک اگر دوسرا نوٹیفیکیشن ہوا، اور وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا گیا، اور انہیں فوراً کہا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کریں. تو جب یہ ساری صورتحال ہے تو اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد پولیس کے پاس، اور ان کی بلے بلے کر رہے تھے، ان کو انعامات سے نواز رہے تھے، اور ان کو بتا رہے تھے. اب ایک طرف بسنت اور بسنتی، اور دوسری طرف آپ نے قید تنہائی اڈیالہ جیل کی سیکورٹی فول پروف، یعنی کہ ادھر کوئی بچہ بھی نہیں جا سکتا. اب یہ جو دہشت گرد آیا، یہ ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ جناب یہ 5 دفعہ افغانستان گیا تھا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ پشاور کا ہے. یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ سارا کا سارا جو خود کچھ دھماکہ خیز مواد لے کے، گن لے کے، ویپن لے کے وہ جا رہا ہے امام بارگاہ مسجد میں اڑانے کے لیے، یہ نہیں پتہ چلا. تو یہ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ ان کی پرائورٹیز جو ہیں یہ خوفناک حد تک جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈا ہے ان کا. آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 وزیر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مریم صاحبہ اور چچا بھتیجی افسروں پہ ان کی اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے. محسن نقوی صاحب اور مریم صاحبہ ان کے آپس میں وزارت داخلہ پولیس پہ جھگڑا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے پھر جب بھی. اور دوسری جانب آپ چلی جائیں خیبر پختونخوا، وہاں پہ زیرو انوالومنٹ ہے پولیس کے اندر، صوبائی حکومت کی، سی ایم کی، وزیروں کی. وہاں پہ آئی جی کو انہوں نے دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے. تو کمپیریزن کر لیں آپ کہ خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد جو کہ حالت امن میں تھا، کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. وہ یہ ہے جناب کے معاملات سپریم کورٹ میں مقدمات جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے جی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، سیکورٹی کا مسئلہ. کیونکہ بہت اچھا سوال اٹھایا حمد اللہ خان صاحب نے، حافظ حمد اللہ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ افغانستان سے چلتے ہیں، یہ کسی اور ملک کی طرف نہیں جاتے، یہ ایران نہیں جاتے، یہ چائنا نہیں جاتے، یہ پڑوسی ملک بھارت میں نہیں جاتے، یہ کہیں نہیں جاتے. اور افغانستان کی جو دوسری سرحدیں ہیں وہ سینٹرل ایشین سٹیٹ کی طرف ملتی ہیں، اور ادھر بھی نہیں جاتے. یہ پاکستان میں ہی کیوں آتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، یہ پاکستان ہی کیوں میدان جنگ بنا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ ہم نے خود میدان جنگ بنایا ہوا ہے. جب آپ ضرورت بنیں گے بڑی طاقتوں کی کہ جناب ہم نے کھیلنا ہے، ہمیں بھی رکھیں، تو جب آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو واشنگٹن اور پینٹاگون اور ان کی لڑائیوں میں شامل ہونا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ پھر یہی ہونا ہے. اور دوسری جانب وہ بات یہ ہے کہ افغانستان کے سارے باقی بھی ہمسایہ ملک ہیں، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمسایہ ملک میں، اور وہاں پہ نہیں یہ جاتے، صرف پاکستان. اور پاکستان الزام افغانستان پہ لگاتا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور پھر یہ کہ یہ حکومت جو ہے افغان طالبان، یہ تو خود پاکستان نے بنوائی تھی.
یہ تو خود دوحہ میں مذاکرات ہوئے تو پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، اور یہ بہت سارے افغان طالبان تو پاکستان میں تھے، پاکستان سے رہا ہو کے دوحہ میں پہنچے اور مذاکرات ہوئے. تو یہ ایک بچگانہ سی باتیں ہیں. اسی لیے معاملہ صرف ایک ہی ہے کہ جب تک یہ موجودہ رجیم ہے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. اسی لیے گونج ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مستعفی ہو جائیں اور اس رجیم کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیں، کسی بیرون ملک چلے جائیں، وہاں پہ آرام سے کریں، اطمینان کریں اور ہلہ گلا کریں، کیونکہ پاکستان کے حالات ان کے کنٹرول میں آ نہیں رہے. اب آتے ہیں وجہ ایک ہی ہے، وجہ ہے جناب کے حالات جو کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انصاف نہیں ہوگا جب تک تو معاملات اسی طرح ہی ہوں گے. اگلی خبر ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ ہے عمران خان کے 13 مختلف مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال. یہ سماعت کریں گے 9 فروری سے، یعنی آج ہے 7 اور منڈے سے یہ شروع ہوگا. یہ سلسلہ منڈے سے یہ شروع ہوگا. اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی، شاہد حسن جسٹس شاہد بلال ہیں، اور اس میں 9 فروری کے مقدمات کی جو سماعت ہونی ہے، اس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہوئی تھی تو اس کو مسترد کروانے کے لیے گئے تھے. اس کے بعد ہے عمران خان کی الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایات کے خلاف اپیلیں، وہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں. عمران خان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور نیب کے مقدمات پر بھی سماعت فکس ہو گئی ہے. جی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا تھا، اس پہ پھر نیب جو ہے اسپیشل کورٹ یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، موجودہ رجیم جو ہے جعلی سرکار یہ آئی ہے، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. اور پھر 9 مئی لاہور مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف، کیونکہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں ہوئی ہیں، بشریٰ بی بی کی بھی ہوئی ہیں، وہ چل رہی ہیں، ان کی ضمانت کی منسوخی کے خلاف یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. اسی طریقے سے حد تک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. تو یہ تمام نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں اور تمام وکلا کو نوٹس چلے گئے ہیں، فری کین کو چلے گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے انہرڈ، وہ ہے عمران خان صاحب کے میڈیکل سرٹیفکیٹ. اور بہت ہی درد مندی سے کیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے، ڈاکٹرز اپیلیں کر رہے ہیں، اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا، جو شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی ہے، وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کو میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی. ڈاکٹر عاصم یوسف نے ایک میسج ریکارڈ کر کے اپیل کی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور ہر صورت میں جو ہے اس کی میڈیکل رپورٹس دی جائیں، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹس جن کو میڈیکل رپورٹس کا نام دیا جا رہا ہے وہ اصل میں میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں.